جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ الفاظ جو جملے اسمیہ پہ آتے ہیں تو اس کے معنی کو بدلتے ہیں یا اس کے اعراب میں کچھ تبدیلی لاتے ہیں، انہیں ہم نواسخ کہتے ہیں۔ اور نواسخ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جملے اسمیہ کا جو عام اصول ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جملے اسمیہ کے دو ارکان ہیں، مبتدا اور خبر، اور مبتدا اور خبر چونکہ دونوں جملے کے لیے اساسی ہیں تو دونوں کا اعراب رفع ہوتا ہے۔ اب جب نواسخ آتے ہیں تو یہ ان کا اعراب بدلتے ہیں، کچھ نواسخ ہیں جو مبتدا کا اعراب بدلیں گے، کچھ خبر کا، کچھ دونوں کا۔ اس کے ہم نے فردر دو ٹائپس کی تھی، کچھ افعال ہیں اور کچھ حروف ہیں جو نواسخ کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم نے افعال پڑھنے شروع کیے تھے، اور اس میں ہم نے فردر دیکھا تھا کہ تین طرح کے افعال ہیں جو جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں اور اس میں کچھ چینجز لاتے ہیں۔ ایک جو گروپ ہے وہ کانا و اخوات کا ہے، دوسرا گروپ کادا و اخوات کا ہے، اور تیسرا غنہ و اخوات کا ہے۔ اسی طرح کچھ حروف ہیں جو جملہ اسمیہ کا اعراب بدلتے ہیں، حروف ناسخہ انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ بھی تین طرح کے ہیں، انا و اخوات یہ ایک گروپ ہے، دوسرا ایک ہی حرف ہے جسے لا نافیہ للجنس کہتے ہیں، اور پھر کچھ حروف ہوتے ہیں جو لئیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، انہیں ہم کیٹیگری میں رکھتے ہیں، یعنی لئیسا سے ملتے جلتے حروف یا اس کے معنی میں استعمال ہونے والے حروف۔ اس میں میرا خیال ہے ہم نے کانا و اخوات پڑھ لیے تھے یا پڑھنا شروع کر دیے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، یہ جو اگر آواز کلیئر نہ ہو تو بتا دیجئے گا کہیں کسی بھی پوائنٹ پہ اگر ایشو۔ آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک کیوں نہیں آتا؟ مطلب مجھے لگتا ہے جیسے انٹرسٹ آپ لوز کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ مطلب پچھلی اب کئی کلاسز سے ہو رہا ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا آگے سے۔ ہوں، دیکھیں ابھی بھی کوئی نہیں بول۔ سر لاسٹ دو کلاسیں مس کی تھی اس لیے اچھا آپ نہیں تھے، نہیں میں نے لیکن اب لاسٹ اوور آل جیسے میں پچھلی دو تین کلاسز سے محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں کرتا بالکل ہی۔ مطلب میں 5 دفعہ بھی ایک سوال دہراؤں تو کوئی جواب نہیں آتا کہیں سے بھی۔ تو وہ اب یہی سبب ہو سکتا ہے کہ دلچسپی کم ہو رہی ہے، اور اس سے پھر میرے پہ بھی اثر پڑتا ہے نا، وہ میرا بھی جیسے اس طرح پھر وہ نہیں لگتا، من نہیں لگتا نا، جیسے پڑھانے میں لطف آتا ہے اگر سیکھنے والا رسپونڈ کرتا ہو، چاہے دونوں طرح، مگر سمجھ آئے تو تب بھی، نہ آئے تو تب بھی۔ تو یہ تو اب ایسے لگتا ہے کہ بس میں نے بولنا ہے صرف، کنوے کچھ نہیں کرنا یا ہم کمیونیکیٹ کچھ نہیں کر رہے، بس مجھے بولتے جا، چاہے کوئی سنے نہ سنے، سمجھ آئے نہ آئے۔ نہیں تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کوئی بھی نہیں بول رہا پھر۔ سمجھ نہ ہو سکتا ہے نہیں تو پھر بھی روکیں نا، میں تو لاسٹ دو کلاسوں سے یہ نہیں تھا۔ چیز سمجھ نہیں آئی روکیں، جو سوال ہے بالکل چپ رہنا تو اچھا نہیں۔ ہوں، سر لاسٹ دو کلاسیں تو نہیں پڑھی، اب یہ ٹاپک شروع کرتے کریں اب تو ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا تو اس میں جو وہ افعال جو جملہ اسمیہ کا اعراب بدلتے ہیں، ان میں پہلا جو گروپ ہے وہ کانا و اخوات کا ہے۔ تو کانا و اخوات جو ہے یہ بیسیکلی کچھ افعال ہیں جن کا جو لیڈنگ ورب ہے وہ کانا ہے۔ تو کانا خود بھی ایک ورب ہے، اور باقی بھی جتنے بھی افعال جو کانا کی طرح یوز ہوتے ہیں ان سب کو ہم ایک ہی گروپ میں رکھتے ہیں، اور اس گروپ کو کانا و اخوات کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سب افعال ناقصہ ہیں، یعنی یہ ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں، یہ مین وربز نہیں ہیں۔ یہ جملے میں آتے ہیں تو اس کے ٹینس میں ایک سرٹن میننگ ایڈ کرتے ہیں یا کچھ چینج لاتے ہیں، لائٹ۔ تو جو پہلا گروپ ہے اس کے ہم نے کچھ الفاظ پڑھ لیے تھے۔ ٹوٹل ہم نے دیکھا تھا کہ 13 الفاظ ہیں جو اس گروپ میں آتے ہیں۔ پہلا لفظ تو کانا ہی ہے، پھر سارا، امسا،
اصبح اضحى ظل باتا لیسا زالا انفکا فتیہ بریحا اور داما. اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ 13 جو افعال ہیں ان میں یہ جو 7 افعال ہیں جو بولڈ کیے ہوئے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو انہیں آپ نے ضرور دیکھ لینا. باقی الفاظ چاہے آپ کو یاد نہ رہیں لیکن یہ بہرحال آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے. کانا، طورا، اصبحا، ولا، لیسا، زالا اور داما، یہ بہت عام استعمال ہونے والے الفاظ. ان میں ہر لفظ کا ہم نے معنی بھی دیکھا تھا، لیکن معنی سے پہلے ہم نے اعراب پہ بات کی تھی کہ یہ والا جو گروپ ہے بیسیکلی کانا و اخوات، یہ جب جملہ اسمیہ پہ آتا ہے تو جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے اس کا اعراب بدل جاتا ہے. اس کے ساتھ خبر آپ مرفوع یوز نہیں کرتے، کانا یا اسی طرح کے جو افعال ہیں ان کی خبر منصوب آتی. ٹھیک ہے، تو یہ اعراب کا چینج آ جاتا ہے. صحیح ہے. اور جب یہ افعال یوز ہوں گے تو ان کے ساتھ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا خبر ہے اس کی اصطلاح بھی ہم بدل دیتے ہیں، اسے مبتدا خبر نہیں کہتے بلکہ ہم جو کانا کے بعد جو مبتدا آئے گا اسے ہم اسم کانا کہیں گے، اور جو خبر آئے گی اسے خبر کانا کہیں گے. اسی طرح لیسا اگر یوز ہوا ہے تو اسم لیسا اور خبر لیسا، تو وہ نام بھی چینج کر دیے جاتے ہیں تاکہ کنفیوژن نہ رہے. ٹھیک ہے نا، چونکہ عام اصول ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا خبر دونوں مرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ کانا اور اس کے اخوات کا جو اسم اور خبر ہوگی وہ اس میں خبر منصوب آئے گی، اسم ان کا مرفوع ہی آتا ہے. پھر ہم نے ہر فعل کے معنی دیکھے تھے. کانا ان میں بہت اہم ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اس کے بعد جو جملہ اسمیہ ہے اس کے زمانہ ماضی میں لے جاتا ہے. ویسے جملہ اسمیہ حال میں کے معنی ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ حامد مجتہد ہے فرض کریں، اس کے معنی حال میں لیے جائیں گے کہ حامد محنتی ہے، یا الکتاب مفید، کتاب مفید ہے. لیکن جب آپ کانا ایڈ کرتے ہیں تو اب وہ حال سے زمانہ ماضی میں چلا جاتا ہے. تو ایک تو یہ فرق ہے، جیسے مثال کے طور پہ کان الجو حارن، کہ موسم گرم تھا، تو یہ کانا کی وجہ سے ہم اس جملے کو ماضی میں لے رہے ہیں. اگر کانا نہ ہو الجو حار تو اس کے معنی ہوں گے کہ موسم گرم ہے. ٹھیک ہے. تو سادہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ حال میں اس کے معنی ہوتے، کانا کے آنے سے یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ معنی ماضی میں چلے جاتے. جیسے اردو میں تھا یا تھے وغیرہ اس طرح سے ہم کانا یوز کرتے ہیں عربی میں. باقی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ خبر اس کے ساتھ منصوب یوز ہوتی ہے، کان الجو حارن. اس میں ایک چیز ہم نے اور پڑھی تھی کہ کبھی کبھار کانا کے بعد جو خبر ہوتی ہے وہ خبر ایک فیکٹ کی حیثیت سے ہوتی ہے، یا ایک ایسی چیز کا بیان ہوتا ہے جو حقیقت ہے اور جس کا کسی بھی خاص زمانے سے تعلق نہیں ہے، یا ایک ایسی شے جو ہمیشہ سے ہی چلی آ رہی ہے. تو اس کے ساتھ اگر کانا یوز کیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ حال ہی میں کرتے ہیں. جیسے کان اللہ غفورا رحیمہ، تو یہاں صرف ماضی مراد نہیں ہے، یہاں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہی سے ایسا ہے کہ خدا ہمیشہ ہی سے مہربان ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے. تو اس طرح کے کیسز میں جب آتا ہے کانا تو پھر اس کو ہم ٹرانسلیٹ حال ہی میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ کانا سم ٹائمز فعل مضارع سے پہلے یوز ہوتا ہے. اگر مضارع سے پہلے استعمال کیا جائے تو پھر یہ پاسٹ کنٹینیوس کے معنی دیتا ہے. جیسے کان یذهب حامد الى المدرسہ، کہ حامد اسکول جا رہا تھا. یا کان المدرس یدرس العربیہ، کہ استاد عربی پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے. یا کانت فاطمہ تصلی، فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی. تو ہم اس کو پاسٹ کنٹینیوس میں لیتے ہیں اگر اس کے بعد کوئی فعل مضارع ہے. تو یہ وہ فرق ہے جو کانا کی وجہ سے فرق پڑتا ہے اگلے جملے پہ. اس کے بعد ہم نے سورا دیکھا تھا. سورا کے معنی جو ہے آ، یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بتاتا ہے کہ ایک چیز میں کوئی چینج آ گیا ہے، وہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں چلی گئی ہے، اس کی حالت بدل گئی ہے. تو جیسے اردو میں ہو گیا کا لفظ کرتے ہیں، اس سینس میں عربی میں سورا یوز کیا جاتا ہے. جیسے سار الجو حارن، کہ موسم گرم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ چینج آ گیا، پہلے گرم نہیں تھا اب گرم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو سارا میں نے یہاں نوٹ لکھا تھا کہ قرآن پاک میں کہیں مستعمل نہیں ہے، لیکن ویسے ہی آپ کو لٹریچر میں، احادیث میں یا عام زبان میں اس کا استعمال بہت ملے گا. جیسے ٹو بیکم کے لیے عربی میں ہمارے پاس ایکویلنٹ اس کا سارا ہے. پھر امسا کے بارے میں پڑھا تھا کہ شام کے وقت کوئی کام ہو تو اس کو رپورٹ کرنے کے لیے امسا یوز کرتے ہیں کہ شام کو ایسا تھا.
اصبح صبح کے وقت کسی چیز کو رپورٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جیسے اصبح الجو باردن، صبح میں موسم ٹھنڈا تھا۔ لیکن یہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا یہ والا استعمال کم ہے، زیادہ تر جو ہم اصبح یوز کرتے ہیں وہ سارا کے معنی میں یوز کرتے ہیں، یعنی جب ہمیں کہنا ہو کہ کوئی ہو گیا تو اس سینس میں اصبح زیادہ یوز کیا جاتا ہے سارا کے معنی میں، اور یہ استعمال عام زبان میں بھی ہے اور یہ استعمال قرآن پاک میں بھی بہت کامن ہے، ہم نے اس کی مثالیں بھی دیکھی تھی۔ جیسے یہ ہے فَقَتَلَهُ کہ اس نے اسے قتل کیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے، تو ہو جانے کے معنی میں ہو رہا ہے۔ اضحیٰ دیکھا تھا ہم نے، چاشت کے وقت کسی چیز کو رپورٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ ظلہ دوپہر کے وقت کوئی کام ہو تو اسے رپورٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسے ظل الجو حارا کہ دن میں موسم گرم تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے نوٹ دیکھا تھا کہ ظلہ عام طور پہ جب استعمال کیا جاتا تو دن کے اسپیسیفک ٹائم کو رپورٹ کرنے کے لیے نہیں آتا، یہ ہم عموماً استعمال کرتے ہیں جب کوئی عمل بہت لمبی دیر رہے یا کنٹینیوسلی کوئی چیز ہو رہی ہو، ایک لمبا ٹائم پیریڈ تک کوئی چیز ہوتی رہے، تو اس وقت ہم ظلہ یوز کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے، گویا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ دن بھر میں اس کا انتظار کرتا رہا یا میں دن بھر کام کرتا رہا، تو یہ فریز ہم یوز کرتے ہیں کسی چیز کی مدت یہ بتانے کے لیے کہ وہ زیادہ ہے، وہ کم نہیں ہے، تو اس سینس میں ظلہ زیادہ یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایسا کرتا رہا یا ایسا ہوتا رہا۔ جیسے ہم نے یہ مثالیں دیکھی تھی کہ ظل الجو حارا هذه السنة کہ اس سال موسم گرم رہا، یا ظل الطالب مجتہدا طالب علم محنت کرتا رہا حتی نجح فی الامتحان یہاں تک کہ امتحان میں کامیاب ہوا۔ تو یہاں دونوں جملوں میں ظلہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو بھی اس کے بعد خبر آ رہی ہے وہ بہت یا ایک سگنیفیکنٹ ٹائم پیریڈ تک وہ رہی ہے ویلڈ، ٹھیک ہے، کوئی چیز اس نے زمانے کا ایک اچھا خاصا وقت لیا ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک آیت بھی دیکھی تھی کہ جب ان میں سے کسی کو ہم خوشخبری دیتے ہیں بیٹی ہونے کی، تو پھر اس کا چہرہ رہتا ہے سیاہ، یعنی تمام دن اس کا چہرہ، اس کا منہ سیاہ رہتا ہے، تو یہاں پہ بھی ظلہ یہی رپورٹ کرتا ہے کہ وہ چیز لمبی دیر تک چلتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والے معنی اس کے زیادہ کامن ہے۔ پھر بات ہم نے دیکھا تھا رات کے وقت کوئی ایونٹ ہو تو اس کو رپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ 7 افعال تھے جن کا ہم معنی دیکھ چکے ہیں، کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، غلہ، باتا۔ کانا ماضی میں کوئی بھی چیز رپورٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے تھا، جیسے کان الجو حارا موسم گرم تھا۔ سارا یہ بتاتا ہے کہ کوئی چینج آیا ہے کسی چیز میں، یعنی ماضی میں جو اسٹیٹ تھی وہ بدل گئی ہے، جیسے صار الجو حارا موسم گرم ہو گیا۔ اصبح بتاتا ہے کہ صبح کے وقت کوئی چیز کی گئی، جیسے اصبح الجو حارا یا باردن کہ صبح کے وقت موسم ٹھنڈا تھا۔ امسا شام کے وقت کسی چیز کو رپورٹ کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ اضحیٰ دوپہر یا جب بالکل سورج کی گرمی ہوتی ہے اس وقت کسی چیز کو رپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ظلہ دن کے وقت کوئی کام ہو تو رپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اور باتا رات کے کسی ایونٹ کو رپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لیکن اصبح ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر اس کا یوزج جو ہے وہ ہو جانے یعنی سارا کے معنی میں ہوتا ہے، اور ظلہ جو ہے وہ عام طور پہ کسی چیز کا زیادہ دیر تک رہنا، وہ یہ معنی دیتا ہے۔ تو یہ 7 افعال تھے جو ہم نے جن کے معنی دیکھ لیے تھے، باقی آج ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ 8واں لفظ ہے جو اس گروپ میں وہ ہے لیسا، اور یہ آپ لوگوں نے اکثر قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ لیسا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ جملہ اسمیہ میں آتا ہے اور نفی کے معنی دیتا ہے، اس کے ساتھ زمانہ جو ہے وہ حال ہی کا رہتا ہے، تو زمانے کو ہی نہیں بدلے گا۔ اس سے پہلے ہم جتنے لفظ پڑھ رہے تھے وہ ماضی میں کر رہے تھے نا، جو بھی معنی دے رہے تھے کہ صبح میں ایسا تھا، رات کے وقت ایسا تھا، دن میں ایسا تھا، یا ایسا ہو گیا، یا سمپلی ایسا تھا، یا وہ ایسا کرتا رہا، یہ سب ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن لیسا کے ساتھ آپ حال کی نفی کرتے ہیں، جیسے لیس الجو باردن موسم ٹھنڈا نہیں ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں الجو باردن تو یہ ہوگا کہ موسم ٹھنڈا ہے، لیس الجو باردن موسم ٹھنڈا نہیں ہے۔ کہ کوئی سوال ہے یہاں تک؟ نو سر. ٹھیک ہے، تو لیسا آگے اس کی فردر میں بتاؤں گا کہ اس کی
مختلف صیغے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، اس کے ایگزامپلز آگے مزید بھی آ رہی ہیں۔ زالہ جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے، ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں تو زالہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ لفظ کس لفظ سے بنا ہوگا؟ اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ یہ دیکھتے ہی کوئی لفظ آتا ہے ذہن میں؟ جی، کوئی ملتا جلتا لفظ بتائیں۔ سر عربک میں نہیں اردو میں ہے۔ کسی میں بھی ہو، دونوں میں، اردو میں یوز ہوتا ہے۔ زوال۔ زوال، یس، یہ لفظ زوال سے ہے، ٹھیک ہے۔ زوال بیسیکلی نہیں، اس کا مصدر ہے، زالہ ماضی ہے۔ زوال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مطلب اس کو تھوڑا سا اگر ہم ڈی کوڈ کریں تو کیا ہوگا زوال؟ ڈھلنا۔ ہاں، ڈھلنا، کسی چیز کا غائب ہو جانا، چلے جانا، ختم ہو جانا، وہ یا کسی چیز کا کمزور پڑ جانا۔ تو زوال بہرحال کمزوری یا خاتمے کی علامت ہے، یا اس کے معنی استعمال ہوتا ہے۔ اب ویسے اگر فعل ماضی یوز کیا جائے زالہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ چیز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے آپ لوگ ایک اور لفظ یوز کرتے ہیں، ازالہ، کسی چیز کا ازالہ کرنا، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں۔ تو ازالہ کس معنی میں بول رہے ہوتے ہیں؟ ازالہ کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ جی پلیز یہ تو بتا دیں۔ سر جی ریپلیس کر دینا کسی۔ ہاں، ریپلیس کرنا یا ختم کر دینا، کسی شے کا ازالہ، جیسے ظلم کا ازالہ کر دیا، یعنی ظلم ختم کر دیا۔ تو ازالہ ختم کرنا ہے، زوال خود ختم ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے زالہ یوز کریں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ختم ہو جانا، لیکن ہم جب اس کو کانا کے گروپ میں پلیس کرتے ہیں اس فعل کو، تو پھر یہ ڈفرینٹ میننگ دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ کبھی بھی اکیلا یوز نہیں ہوتا۔ آپ جب بھی اس کو استعمال ہوتا دیکھیں گے ہیلپنگ ورب کے طور پہ، ایک آبویسلی ایک اس کا وہ والا میننگ بھی ہے کہ ختم ہو جانا، لیکن اس وقت وہ ہیلپنگ ورب نہیں ہوگا نا۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ کہیں کہ زال اثر الجرح، کہ زخم کا اثر ختم ہو گیا، تو یہاں تو یہ زالہ ہیلپنگ ورب ہے یا مین ورب ہے اس جملے میں؟ جی، یہاں تو مین ورب ہے، ختم ہونے کے معنی۔ ہاں، تو ہیلپنگ ورب کے طور پہ جب بھی آئے گا اس وقت یہ اکیلا یوز نہیں ہوتا، اس سے پہلے نفی کے لیے ہم ما یوز کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ما کے ساتھ آتا ہے، ما زالا۔ تو اس لیے پھر آپ جب دیکھیں کہ نفی اگر کریں گے ختم نہ ہونے کی، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی چیز ختم نہیں ہوگی، یعنی وہ کنٹینیو کرے گی، وہ رہے گی۔ تو یہ زالہ اور اس کے بعد آگے والے جو تین لفظ آ رہے ہیں، انفکا، فتح، برحا، یعنی یہ چار لفظ بیسیکلی، زالہ، انفکا، فتح، برحا، یہ چار افعال ہیں جو چاروں ہی نفی کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یہ اکیلے یوز نہیں ہوتے، اور ان چاروں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، بیسیکلی کنٹینیوٹی بتاتے ہیں کسی چیز کے، دوام کے معنی دیتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ کوئی چیز ختم نہیں ہوئی، وہ رہی۔ تو اردو میں جیسے ہم رہنا کا لفظ یوز کرتے ہیں نا ہیلپنگ ورب کے طور پہ، ایک تو رہنا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی جگہ رہا، رہائش کے معنی، وہ والا نہیں۔ ایک ہوتا ہے جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی کام کرتا رہا، یعنی کئی دفعہ اس نے کیا یا مسلسل کرتا رہا، تو اس وقت جب جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ صبح سے شام تک پڑھتا رہا، وہ 1 سال نوکری تلاش کرتا رہا، یہاں جو رہا ہے وہ صرف کنٹینیوٹی بتا رہا ہے نا کہ ایکشن کی۔ تو یہ والا جو رہنا ہے جو کنٹینیوٹی کے معنی دیتا ہے، یہ معنی ایگزیکٹلی عربی میں کنوے کیے جاتے ہیں ان افعال سے، زالہ، انفکا، فتح اور برحا۔ کلیئر ہے یہ بات؟ تو یہ جو چاروں افعال ہیں یہ نفی کے ساتھ یوز ہوں گے، اور ان کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ بتائیں گے کہ کوئی فعل جو ہے وہ مسلسل رہا، وہ دوام کے ساتھ، بغیر انقطاع کے رہا، ٹھیک ہے، یعنی کرتا رہا یا ہوتا رہا، اس معنی۔ کلیئر جی؟ جی سر۔
اب جیسے دیکھیے ما زال اللہ لطیفا بعبادہ، کہ اللہ جو ہے، ویسے اگر میں اس کو سمپل کر دوں جملہ اسمیہ، تو سمپل جملہ اسمیہ یہ ہوگا اللہ لطیف بعبادہ. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. ما زال ایڈ کرنے سے کیا معنی ہے اس میں جملے میں ایڈ ہوں گے؟ ما زال اللہ لطیفا بعبادہ، یعنی اللہ ہمیشہ ہی اپنے بندوں پہ مہربان ہے، یا ہمیشہ اپنے بندوں پہ مہربان رہا ہے. یعنی جو اس کا لطف ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی، یا اس میں انقطاع نہیں آیا، وہ مسلسل ہے، دوام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مازالہ کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ اس میں جیسے انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے، جیسے یہ والا جملہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں پہ مہربان رہا ہے. تو یہ جو مہربانی ہے خدا کی، اس کا ماضی میں بھی کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ نہیں ہے. آپ اس کی وہ نہیں کر سکتے نا، تحدید نہیں کر سکتے کہ فلاں وقت پہ مہربان تھا، فلاں وقت پہ تک رہے گا. ہمیشہ سے مہربان ہے، ہمیشہ رہے گا. یہاں تو دوام ایبسولوٹ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ انفینٹ ہے بالکل. لیکن کبھی کبھار جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم جس وقت تک بات کر رہے ہوتے ہیں نا، جو لمحے موجود ہے اس وقت تک کا دوام بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے لا یزال الجو باردن، کہ موسم اب تک ٹھنڈا ہے. تو یہاں یہ تو بتا رہے ہیں کہ موسم ٹھنڈا چلا آ رہا ہے، یعنی وہ کافی دیر سے ہے اور مسلسل ٹھنڈا آ رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈا رہے گا. آپ بیسیکلی جس وقت بات کر رہے ہیں اس وقت تک کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ موسم اب تک ٹھنڈا رہا ہے، یعنی اب کوئی پتہ نہیں کہ آگے رہتا ہے یا نہیں رہتا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو الفاظ ہیں زالہ، انفکا، فتح، برحہ، یہ سارے دوام کے معنی میں آتے ہیں، یعنی کوئی چیز مسلسل رہنا. ٹھیک ہے. مثالیں ذرا کچھ اور بھی دیکھ لیں باقی افعال کی. جیسے منفک الخیر محبوبا، کہ بھلائی جو ہے وہ اب بھی پسند کی جاتی ہے، یا بھلائی ہمیشہ پسند کی جاتی ہے. ما فتح العلم نورا، علم ہمیشہ روشنی رہا ہے. یعنی یہ علم کا روشنی ہونا جو ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو کبھی بھی زوال نہیں رہا، یہ بات ہمیشہ مانی گئی. ما برح الجہل ظلاما، جہالت ہمیشہ تاریکی رہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان سارے جملوں میں آبزرو کر سکتے ہیں کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں ہم اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خبر میں دے رہا ہوں یہ خبر کسی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہے، یہ خبر کنٹینیوسلی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ خبر مسلسل درست ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ یس سر. یہ بات ہے. آخری فعل جو ہے، جی جی آپ کی ایکسکیوز می سر، آج آپ کی نا آواز بہت سلو ہے، یا میرے پاس سلو آ رہی ہے؟ لو کا مطلب یہ کہ وہ آپ کو سننے میں دیر ہو رہی ہے، یا آواز بہت ہلکی ہے، کم ہے، والیوم کم ہے جی، کیا؟ والیوم بھی کم ہے اور بہت نا، یعنی کہ رک رک کے آ رہی ہے. یہ کوئی میرا خیال ہے نیٹ ورکنگ میں پرابلم ہے جو. باقی لوگوں کو یہ ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے سب کو؟ سر والیوم تھوڑی لوور پر صحیح آ رہی ہے. صحیح آ رہی ہے آپ کے پاس. اچھا، والیوم اب کچھ بہتر ہوا ہے؟ جی بہتر ہے. بہتر ہے، چلیں اچھی بات ہے. آخری فعل ہے داما. سر ایک اور بات سن لیں گے تو پھر پتہ نہیں آواز آئے گی یا نہیں. آپ کی نا مجھے اسائنمنٹ کی سمجھ نہیں آئی تھی ہاں، کہ کیسے بس یہ مجھے بات نا میں نے. مکمل ہو، بس میری ایک ریکویسٹ ہے، یہ بات مکمل جی ہونے ٹھیک ہے. دیجئے، پھر ہاں پھر جی ٹھیک. ہم ڈسکس. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا، آخری فعل ہے داما. اور اچھا، دوسرا اس طرح کا کوئی ایشو ہو نا، مطلب کسی کا پرسنلی جیسے اس کو پرابلم آ رہا ہے تو وہ مجھ سے جیسے الگ سے میسج کر دیا کرے، وہ آسانی رہتی ہے. یوں کلاس میں تو وہ سب کا حرج ہوتا ہے، یعنی سب لوگوں کو وہ مسئلہ سننا پڑتا ہے، پھر وہ سب ویٹ بھی کرتے ہیں کہ آگے چلیں، مزید پڑھیں. تو دوسرا وہ
फ्लो टूट जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी चीज, मतलब किसी को भी कोई इशू आ रहा हो किसी भी तरह का, तो वो अलग से मैसेज कर दिए। ठीक है सर, जी जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, हाँ, दामा जो है ये भी वैसे आसान लफ्ज है। ज़ाला जैसे आपने देखा जवाल से है, तो दामा किस लफ्ज से होगा? दवाम से, ठीक है ना। अब इसके मानी भी हमेशगी के होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ऊपर हमने जो ये चार लफ्ज पढ़े ना, ज़ाला, इनफक्का, फतिहा और बरिहा, ये इस्तेमाल होते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज हमेशा से रही है एक किसी पैटर्न पे, या अब तक एक किसी पैटर्न पे रही है। दामा जो है, ये जब आप यूज करते हैं तो आप टाइम स्पेसिफाई भी करते हैं, आप उसको बताते हैं कि वो कब ऐसा रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है, यानी कोई टाइम रेफरेंस आप क्रिएट करते हैं, तब आप यूज करते हैं दामा। और इसको उर्दू में आप ट्रांसलेट करते हैं, जैसे आप कहते हैं जब तक, ठीक है? जब तक, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे ना कि कब तक। तो एक आप सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बनाते हैं और उससे आप रिलेट करते हुए कहते हैं कि भाई जब तक ऐसा होता रहा, या जब तक ऐसा रहा। इसके साथ भी हमेशा माँ यूज किया जाता है, और वो माँ वही वक्त के मानी देता है, जब के मानी। तो ये किसी शय के लम्हे मखसूस, यानी कोई भी लम्हा जो आप स्पेसिफाई करेंगे, बताएंगे कि कौन सा टाइम पीरियड, उस वक्त तक किसी चीज के जारी रहने के मानी थे। मिसाल के तौर पे ये कहाँ चले गए हम, हाँ ये, यतीबुन नौम मा दामल मरउ मुतअबन। अब अगर मैं अगले हिस्से को छोड़ दूं, सिर्फ इस हिस्से के क्या मानिए, यतीबुन नौम। नींद अच्छी है। हाँ, नींद अच्छी लगती है, नींद भली लगती है आदमी को। यतीब वही तय्यब से कोई भी चीज अच्छा लगता, आना। तो नींद आदमी को भली लगती है, लेकिन अब हमने, अगर सिर्फ ये जुमला हो तो ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है ना, यानी इसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया। जब मा दामा आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नींद एक खास टाइम में ही अच्छी लगती है। अब हम वो कौन सा टाइम है, वो हम टाइम आगे बयान कर रहे हैं कि नींद अच्छी लगती है मा दामा, जब तक अलमरउ मुतअबन, जब तक आदमी थका हो, यानी जब तक थकावट रहे नींद आदमी को अच्छी लगती है। थका थकावट ही में नींद आदमी को ज्यादा भली लगती है। तो यहाँ बेसिकली जो हमने पहली वाली स्टेटमेंट है उसका ये बताया कि वो कॉन्टिन्यूअस रहती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वो कौन सा टाइम पीरियड है, वो हमने अलमरउ मुतअब इसके जरिए क्रिएट किया है। समझ रहे हैं ना, कि जब तक ये स्टेट रहेगी कि आदमी थकावट महसूस करेगा, उस वक्त तक उसको नींद भरी लगेगी। तो आप ये रिपोर्ट करते हैं बेसिकली कि एक चीज एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए वैलिड है, ठीक है। इसी तरह अस्सय्यारतु सरिया, इसका क्या मतलब है, सिर्फ इस हिस्से का, गाड़ी तेज है। गाड़ी तेज है। अब ये आम जुमला है ना, इसको आप कोई वो नहीं बता रहे कि भाई कब तेज होती है, कब तक रहती है, आप बस सिंपल बता रहे हैं कि गाड़ी तेज। लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफाई करना चाहें कि भाई गाड़ी हमेशा तेज नहीं होती, एक खास टाइम में उसी मुद्दत में वो तेज रहेगी, फिर स्लो हो जाएगी, तो हम एक वो टाइम पीरियड जैसे स्पेसिफाई करते हैं मा दामा ला के, कि मा दामत, जब तक जदीदा, जब तक वो गाड़ी नहीं रहती, यानी फिर जूं जूं पुरानी होती चली जाती है तो वो उसकी स्पीड पे भी इफेक्ट आता है, ठीक है। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं जहाँ आपने किसी चीज को एक खास वक्त से रिलेट करना हो कि ये उस वक्त तक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मादाम। जी, यहाँ तक क्लियर है। मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूँ। हम नवासिख पढ़ रहे हैं। नवासिख से मुराद वो अल्फाज हैं जो जुमला इस्मिया पे ऐड किए जाते हैं और उसका एराब को बदलते हैं और उसके मानी में भी कुछ चेंजेस लाते हैं। नवासिख के दो ग्रुप्स हैं, अफ़ाल और हुरूफ। अफ़ाल हम पढ़ रहे हैं और उसमें फर्दर तीन टाइप्स हैं। पहला जो ग्रुप है वो है काना व अखावात का, वो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। और इसमें बेसिकली 13 अफ़ाल, काना, सारा, अस्बहा, अضحى, अमसा, वल्ला, बाता, लैसा,
اس کے بعد زالا انفکا فتح برحا داما. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جو 7 افعال ہیں وہ بہت اہم ہیں. میں انہی کو ایک دفعہ صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں کانا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں کچھ تھا. اصبح جو بتاتا ہے کہ صبح کے وقت کچھ تھا یا کچھ ہو گیا. سارا اس کے معنی بھی ہو گیا کے ہوتے ہیں. اسی طرح ظلا رہا یعنی کسی چیز کا دن بھر رہنا یا کافی لمبی دیر تک چلتے رہنا. اور پھر جو زالہ ہے یا ما زالہ یا ما برحا یہ کنٹینیوٹی کے لیے آتے ہیں جیسے ہمیشہ رہا. اور ما داما یہ یوز ہوتا ہے ایک اسپیسیفک ٹائم تک کسی چیز کے چلتے رہنے کے لیے جیسے ما داما جب تک رہا. ٹھیک ہے. اذان ہو رہی ہے, 1 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں جب تک ان کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں آپ ہر فعل کو. ہاں جی, تو بس ایک دفعہ ذرا بتا دیجئے گا جو اس میں خاص طور پہ اہم افعال ہیں ان کا. کانا کیا معنی دیتا ہے جی؟ ٹھیک ہے. ہاں تھا. سارا جی جی ہو گیا. پلیز. ہاں ہو گیا. سارا اور اصبح یہ دونوں ہو گیا کے معنی تھا. ظل کنٹینیوس کے لیے بھی یوز ہوگی. یس رہا کوئی چیز جیسے رہی کافی دیر رہی. لیسا جی پلیز جلدی بتائیں, یہ تو بہت یوز ہوتا ہے. نہیں کے لیے. نفی کے لیے yes, نہیں. زالا اور یہ جو چاروں ہیں زالا بریحا انفکا فتح یہ چاروں اس میں آتے ہیں یہ بھی Continuous. کنٹینیوٹی شو کرنے کے لیے. بالکل ہمیشہ رہا یا اب تک رہا. اور داما جب تک رہا. جب تک رہا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسپیسیفک ٹائم تک بتاتا ہے. یہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس لمحے تک کی بات کرتا ہے. اور ذلہ کسی بھی ٹائم کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ ایک چیز مطلب کافی ٹائم ہوتی رہے کافی وقت تک چلتی رہے. صحیح ہے. یہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں, آپ کو قرآن پاک میں اور باقی لٹریچر میں بھی ملیں گے. زالا انفکا فتح اور برحا میں یہ آواز کہیں سے آ رہا ہے پلیز میوٹ. 5 منٹ بعد آتے ہیں. کہیں سے آواز آ رہی ہے. اچھا زالا انفکا کے بارے میں ہاں میں بتا رہا تھا کہ انفکا جو ہے وہ قرآن پاک میں یوز نہیں ہوا. فتح اگرچہ یہ لفظ خود یوز نہیں ہوا لیکن اس سے ایک لفظ یوز ہوا ہے منفکین. وہ سورہ بینہ میں آیا ہے منفکین حتی تأتیہم البینہ, وہ اسی سے. بہرحال اور یہ جو فتح ہے یہ ایک جگہ پہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. باقی جو زالہ اور برحا ہیں یہ کئی جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں. تو زالہ اور برحا زیادہ استعمال ہوتے ہیں نسبتاً, انفکا اور فتحہ کم. آگے چلتے ہیں. زالہ میں اور غلہ میں کیا فرق ہے؟ جی سر. ہاں ٹھیک ہے. غلہ جو ہے مطلب اب میں وہ بتا رہا ہوں جو عام طور پہ جس طرح سے یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. غلہ عام طور پہ آتا ہے جب پاسٹ میں بتایا جائے کہ کوئی چیز رہی ہے. تو یا یوں کہہ لیں کہ جب آپ اسپیسیفائی نہیں کرتے ٹائم پیریڈ کو کہ ایک چیز کون سے وقت میں ہوتی رہی. جب آپ نے صرف یہ بتانا ہو کہ یہ چیز ہوتی رہی یا کوئی ایسا کرتا رہا ہے, یہ بتائے بغیر کہ کب تک یا کون سے ٹائم تک. ٹھیک ہے. زالہ اور یہ برحا وغیرہ یہ صرف یہ ایڈ کر دیتے ہیں کہ یہ زلہ کے مطلب ان کا زلہ سے ملتا جلتا ہی ہے. یہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی رہی ہے لیکن اس میں یہ جو ایک ٹائم ایڈ کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب تک ہوتی رہی ہے. جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا جس لمحے, اس لمحے کو شامل جیسے کر لیتے ہیں اور اس لمحے تک کے معنی دیتے ہیں. اب تک ہوتا رہا. تو زلہ آئے گا تو ہوتا رہا یا رہا, اور زالہ آئے گا اب تک ہوتا رہا یا اب تک رہا. اور ما دامہ اگر آئے گا جب تک ہوتا رہا یا جب تک رہا. واضح ہے اب؟ یس سر. یعنی زلہ جنرل ہے, رہا کسی بھی ٹائم. ما زالہ آپ جب بات کر رہے ہیں اس وقت
کو ریفر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اب تک ہوتا رہا، اور داما کسی بھی اسپیسیفک ٹائم کے بارے میں جب تک ہوتا رہا، وہ پھر آپ بتاتے ہیں کہ جب سے مراد کیا ہے۔ اچھا چلیں، اچھی بات ہے، اور کوئی سوال تو نہیں ہے اس بارے میں؟ نہیں ہے، آگے چلتے ہیں پھر۔ اس سے ملتی جلتی اب کچھ چیزیں ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہے۔ ایک یہ کہ کانا اور اس کی اخوات، یعنی جو افعال ہم نے پڑھے ہیں ان کے مشتقات، مشتقات کسے کہتے ہیں ویسے؟ آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں یہ ورڈ آلریڈی، پچھلے سیمسٹر میں ہم نے پڑھا ہے۔ ہاں جی، مشتق کہتے ہیں بیسیکلی اس لفظ کو جو کسی دوسرے لفظ سے بنایا جاتا ہے، یعنی جو ڈیرائیوڈ ہوتا ہے نا، اسے ہم مشتق کہتے ہیں۔ کانا و اخوات کے مشتقات، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو افعال ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کانا یوز ہوتا ہے، اس کی ڈفرینٹ فارمز یوز ہوتی ہیں، یعنی ان میں سے کچھ فعل ہیں جن کا مضارع بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، کچھ کا امر بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کا صرف ماضی ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ماضی میں بھی جیسے کسی بھی فعل کے صیغے ہوتے ہیں، تو یہ جو افعال ناقص ہیں ان کے بھی تمام صیغے ہوتے ہیں، غائب کے صیغے، واحد کے، مذکر کے، مؤنث کے، جمع کے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے جتنے صیغے دیکھے ہیں افعال میں وہ ان میں بھی آتے ہیں۔ تو یہ چیز اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ ان کی مختلف فارمز کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو یہ دو لفظ ہیں لیسا اور داما، ان سے صرف ماضی آتا ہے، یعنی یہ لفظ صرف ماضی کی ہی شکل میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا کوئی مضارع نہیں ہے۔ داما کا مضارع یا امر نہیں یوز ہوتا ہے، اسی طرح لیسا سے بھی کوئی مضارع نہیں بنتا یا کوئی امر نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی ہم بات کریں، زالہ، انفکا، فتح اور برحا، یہ جو چار لفظ جو کنٹینیوٹی کے معنی دیتے ہیں، یہ ان کا ماضی بھی یوز ہوتا ہے اور مضارع بھی۔ اور جو کانا، باقی یعنی جتنے بھی لفظ پیچھے بچ گئے ہیں، یعنی لیسا اور داما کو نکال دیں اور یہ چار لفظ نکال دیں، پیچھے جو افعال ہیں ان سے تمام افعال بنتے ہیں، ماضی بھی، مضارع بھی، امر بھی۔ اب نیچے میں نے ہر فعل کی گردان دے دی ہے، وہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ جیسے لیسا ہے تو اس کا یوزیج نارمل فعل سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، جیسے لیسا تو تسنیہ میں لیسا، جمع میں لیسو، یہاں تک تو نارمل ہی ہے۔ لیست، لیستا، لیکن اب اس کے بعد کیا ہے؟ لسنا، آگے یا گر جاتا ہے، اور جہاں جہاں سین ساکن ہوگا نا ان صیغوں میں یا گرا دیں گے، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستن، لستو، لسنا، اس طرح سے یوز ہوتے ہیں اس کے یہ مختلف صیغے سارے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ جب کسی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو لیسا ہی ملے، آپ کو لیسا ملے گا، کہیں لیست دیکھنے کو ملے گا، کہیں لیسو ملے گا، کہیں لستم ملے گا، تو وہ تمام لیسا ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی کے مختلف صیغے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ جیسے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں اب لیسا یوز ہوا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق کو موڑ لو یا مغرب کو۔ ایک اور آیت ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہاں لیست یوز ہوا ہے کیونکہ توبہ آگے مؤنث ہے نا، تو لیست آیا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہیں یا برے کام کرتے رہیں۔ اسی طرح ایک جگہ لیسو آیا ہے اہل کتاب کے بارے میں، جب کہا کہ لیسو سوا، یہ لوگ برابر نہیں ہیں، تو یہاں جمع مذکر کا صیغہ یوز ہوا ہے۔ یہ جگہ آیا یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تو یہاں اہل کتاب سے خطاب ہے تو کون سا صیغہ آ رہا ہے؟ مذکر مخاطب کا، اے اہل کتاب تم کسی چیز پہ نہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، اسی طرح مختلف صیغے اس کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ہے حضرت ابوبکر کا مشہور جملہ ہے، جب آپ نے خلافت آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو آپ نے اس کے بعد بیعت کرنے کے بعد، یعنی بیعت لینے کے بعد پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ لفظ ہے نا کہ انی قد ولیت علیکم، مجھے تم لوگوں پہ حکمران بنایا گیا ہے، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، تو یہاں لستو ہے چونکہ وہ اپنی بات کر رہے ہیں، متکلم ہے نا،
لیکن میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں. یعنی حکمران بنایا گیا، یہ ذمہ داری دی گئی، اس کا یہ یقینی مطلب نہیں ہے کہ میں ہوں بھی تم میں سب سے افضل. ٹھیک ہے. اس طرح سے لیسا کا کوئی سا بھی سیغہ آ سکتا ہے، اس لیے اس کو ذرا پڑھ لیجئے گا اور یہ تمام الفاظ ایک دفعہ یاد کر لیجیے. لیسا کے حوالے سے ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ کہ نارملی ہم نے پڑھا تھا کہ کانا اور اس کی اخوات جو ہے ان کے ساتھ خبر منصوب آتی ہے، لیکن لیسا جو ہے اس کی خبر سے پہلے بہت دفعہ آپ حرف جر ایڈ کرتے ہیں با، تو اس حرف جر کا کوئی میننگ نہیں کیا جاتا. ویسے جو با آتا ہے حرف جر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. جی ہاں جی ساتھ. بالکل، ساتھ، ساتھ کے معنی میں ہوتا ہے. لیکن جب لیسا کے بعد اگر آپ لوگ خبر پہ دیکھیں کہ بی یوز ہوا ہے، تو آپ نے وہاں بی کا ترجمہ نہیں کرتا، وہ بی زائد ہوتا ہے، اس بی کے معنی نہیں ہوتے، وہ تاکید کے لیے ایڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تاکید کے لیے آتا ہے، اسے آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے اردو میں. تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ لیسا جو ہے اس کی خبر سے پہلے بی آ رہا ہو، یہ استعمال زیادہ عام. یعنی یہ والا جو میں کہہ رہا تھا نا کہ لیسا کی خبر منصوب ہے، وہ کم ہے. زیادہ تر ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ لیسا کی خبر پہ با آیا ہوگا، جیسے الیس ذالک بقادر. تو یہاں آپ دیکھیں گے اصل میں جملہ اسمیہ سمپلی یہ کیا ہے، ذالک قادر. یہ بنتا ہے نا مبتدا خبر، ذالک قادر، کہ وہ یعنی خدا قادر ہے. تو لیسا آپ نے ایڈ کیا تو آپ نے خبر سے پہلے بی بھی ایڈ کر دیا، الیس ذالک بقادر. اب یہاں اس بی کا آپ ترجمہ نہیں کریں گے، اس کے کیا معنی کیے جائیں گے پھر؟ نہیں قادر. ہاں، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ آیا ہوا نا، چونکہ وہ سوال والا، کیا وہ قادر نہیں ہے. اب آپ دیکھیں بی کو ایڈریس نہیں کر رہے ترجمہ کرتے ہوئے، اس کو اردو میں نہیں لا رہے. تو اس بات کا بس دھیان رکھیے گا. اور یہ بہت جگہوں پہ آتا ہے، جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، بی احکم. تو یہ جو بی ہے یہ اردو میں نہیں آئے گا. کیا اللہ نہیں ہے سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ تو یہاں پہ بھی بی کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. یا جیسے اللہ تعالیٰ نے جب تمام نفوس بنائے اور اس کے بعد ان سے وعدہ لیا، تو وہاں کا لستو بربکم، کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام روحوں کو جب پیدا کیا تو ارواح کو پیدا کر کے خدا نے پوچھا نا، الستو بربکم، جیسے عہد الست کہتے ہیں. اب یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں عہد الست کا نہیں پتا. پتا ہے سر. ہاں ہاں تو بتائیں نا پھر کیا اللہ مطلب ہے نے الستو بربکم. جو ہم نے اللہ کیا تعالیٰ نہیں ہوں میں تمہارا سے جو رب. وعدہ کیا ہاں، تھا. یہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، لستو متکلم کا آ رہا ہے نا، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب. اب ادھر بھی آپ دیکھیں جو خبر آ رہی ہے بی کے ساتھ آ رہی ہے، بی ربکم، لیکن آپ اس کو اردو میں نہیں ٹرانسلیٹ کر رہے. لے رہے ہیں یہاں تک؟ جی سر. ٹھیک ہے نا. بس میں نے کچھ مثالیں دے دی ہیں، باقی آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے سیغوں کو. اسی طرح ما داما، اس کے بھی تمام صیغے آئیں گے ماضی کے، وہ کس طرح سے یوز ہوں گے وہ میں نے بتا دیا ہے. ما داما، ما داما، ما دامو، یہ پڑھ لیجئے گا، مجھے کروانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، وقت بہت لگ جائے گا اس میں. ٹھیک ہے. اس میں جو ما آتا ہے یہ نفی کا نہیں ہے، یہ جب کے معنی دیتا ہے. تو جب تک وہ رہا، جب تک وہ دونوں رہے، اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. ما دامو کا مطلب ہوگا جب تک وہ لوگ رہے. ٹھیک ہے. ما دمتو کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں جی، ما دمتو، جب تک میں رہا. یس، جب تک میں رہا. آپ اس کو پھر بتائیں گے نا، آگے ایکسپلین کریں گے. جیسے وہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا نا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہی جب ان کے بچپن والا کلام جب پیدا ہوتے ہی وہ بولے، تو اس وقت کی جو انہوں نے باتیں ہیں کہ قال انی عبد اللہ، کہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کے بعد آگے ہے نا کہ وَأَوْصَانِي، اور اس نے مجھے خدا نے وصیت کی ہے بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا،
کیا مطلب ہوا کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ پڑھنی ہے یا دینی ہے ما دمت حیا، جب تک میں زندہ جب تک میں زندہ یا جب تک میں زندہ رہوں، تو وہ ما دمتو کی وجہ سے میں کے معنی میں تھا۔ تو اس میں بھی کوئی بھی صیغہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اسی طرح زالہ، انفکا، فتح، برحا، ان سے ماضی بھی آتا ہے، مضارع بھی آتا ہے، ہر ایک کے تمام صیغے میں نے دے دیے، یہ پڑھ لیجئے گا۔ معنی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان ساروں کا جو مطلب ہے وہ اب تک رہا کے معنی میں آتے ہیں۔ اور زالہ جو ہے اس میں چونکہ اس کا صیغہ باقی افعال سے ذرا ڈفرینٹ ہے، جیسے آپ دیکھیں نا ما زالہ اور پھر الف گر جاتا ہے ما زلنا، اس لیے میں نے یہ سارے صیغے لکھ دیے، لیکن یہ جو آگے انفکا، فتح، برحا، ان میں نے ماضی مضارع کا پہلا لفظ صرف لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی گردان تو نارمل افعال کی طرح ہوگی نا، مطلب برحا، برحا، بریحو، برحت، برحتا، برحنا، اس میں کوئی چینج نہیں، ٹھیک ہے، بالکل نارمل فعل کی طرح اس کی گردان آتی، تو اس لیے صرف پہلا فعل کر لیں گے خود۔ یس سر۔ اس کے بعد کانا وغیرہ جو ہیں ان میں یہ کانا کے سارے صیغے لکھتی ہے ماضی کے، کانا سے لے کے کنتو اور کننا تک، مضارع کی بھی لکھتی ہیں یکونو سے اکونو، نکونو، اور اس میں یہ نوٹ ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ سم ٹائمز یکونو تکونو کی بجائے صرف یکو تکو بھی یوز کرتے ہیں، نون گرا دیتے ہیں، اور اس کے امر کے صیغے بھی لکھتی ہیں کن، کونا، کونو، کونی، یہ سارے الفاظ دے رکھے ہیں۔ باقی یہ جو الفاظ ہیں ان کا صرف پہلا صیغہ لکھتی ہے، چونکہ ان میں نارمل طریقے سے گردان ہوتی ہے، کوئی بڑا فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کانا و اخوات مکمل ہو گئے۔ اس کے ساتھ اس میں ہم نے ہر فعل کی معنی بھی دیکھ لیے، ان کی کون کون سی فارمز ہوتی ہیں، صیغے ہوتے ہیں، وہ سب بھی دیکھ لیے۔ اگر کوئی خاص بات ہر فعل سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی دیکھ لیے۔ اب باقی اس کے بعد اس کی ایکسرسائز کے لیے نیچے کچھ جملے میں نے دیے ہیں، پہلے تو سادہ جملے ہیں اور اس کے بعد آیات ہیں کافی ساری، ان میں کانا اور اس کی اخوات استعمال، ٹھیک ہے۔ وہ آیات کا نمبر اور سورت کا نام لکھا ہوا ہے تاکہ اگر کہیں آپ کو مشکل ہو کسی لفظ کو سمجھنے میں، کسی آیت کو، تو آپ وہ خود قرآن پاک میں ترجمہ کھول کے دیکھ سکیں۔ لیکن پہلی کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ اس کو خود سمجھنے کی پہلے کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے ہی ترجمہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اپنا جیسے اس پہ ذہن لڑائیں، اس آیت کو خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر جیسے یہ ہمارے سامنے آ گیا، ویسے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس میں صرف اسی ٹکڑے میں بتائیں کانا کی اخوات میں سے کون سا فعل آیا؟ لستن، لستن، یس، کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث، جمع مؤنث کون سا؟ غائب، مخاطب، متکلم؟ مخاطب، متکلم، متکلم لسنا ہوتا، لستن، انتن سے یاد رکھیں نا، ذهبتن، لستن، کنہ مخاطب ہے، جمع مؤنث مخاطب، ٹھیک ہے۔ تو اے نبی علیہ السلام کی عورتوں یا ان کی بیویوں، لستن، تم نہیں ہو، کاحد من النساء، عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح۔ تو اسی طرح مختلف آپ نے اب جیسے دیکھیں یہاں کانتا یوز ہوا ہے، اب اس پہ تھوڑا آپ نے مائنڈ اپنا اپلائی کرنا ہے، یہ کانا سے کون سا صیغہ ہے، اس سے پھر آپ نے اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیجئے گا، اگر کوئی مشکل آئی کہیں پہ تو پھر میں حاضر ہوں، پھر ہم ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی قادہ و اخوات ہم نے انشاءاللہ پڑھنے ہیں اگلی دفعہ، اور انا و اخوات، تو ابھی یہ ٹاپک ہمارا رہتا ہے کافی صحیح ہے جی۔ LMS پہ میں یہ اپلوڈ کر رہا ہوں، یہ ایکسرسائز اس کی ضرور کر لیجئے گا۔